ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو فقیر نے بہلول کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراق دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے غلط انداز سے حضرت بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا، میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لیں۔ ہارون کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا، تو وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اجازت دی اور بولا، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ تو فقیہ بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفی جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے ہی، کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیہ نے ہارون سے پوچھا، علی جاں آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو ہارون نے شاہی انداز سے کہا کہ اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا کہ جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانا نے جلدی سے کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اسنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا
ان دو مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے جو شور کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑی اور رکھے جا رہے تھے۔ تو ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مرحبا مرحبا، بہت خوب بیلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بیلول دانا کہنے لگے، کیا عالی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ تو ہارون نے کہا کہ اجازت ہے۔ تو بیلول دانا نے فقیہ سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ تو فقیہ نے ناک چڑھا کر کہا، ضرور پوچھو۔ تو بیلول دانا بولے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محفوظ ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معامے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا کہ بیلول نے تو تمہارا معامہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا کہ عالی جا، میں یہ معامہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بیلول کی طرف دیکھا اور بولا، بیلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معامے کو حل کر دو۔ تو بیلول دانا مسکرائے اور بولے، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولا کہ بیلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیلول دانا بولے، تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ تو اہل دربار اش اش کر کر اٹھے۔ ہارون بھی بہت محفوظ ہوا، اس نے بیلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ تو بیلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔